تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں رمضان کے لیے 4 احکام خصوصیت سے بیان کریں. ایک پر اشارہ دیا ہے لیکن حدیث میں اس کی پھر وضاحت ہے. تو وہ 4 کام میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بولو بھائی، روزہ. اس میں تو آپشن ہے ہی نہیں، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. دوسرا کام اللہ نے رمضان میں جس کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے وہ ہے تلاوت قرآن. رمضان کا اور قرآن کا آپس کا بہت گہرا جوڑ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اللہ نے رمضان کا انتخاب کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح کو مشروع کیا، تراویح کو، تاکہ اس میں قرآن پڑھا جا سکے. بعض جو متجددین کہہ رہے ہیں کہ تراویح کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے 100%. تراویح سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 دن پڑھ کے چھوڑ اس لیے دی کہ فرض نہ ہو جائے. پھر صحابہ نے ابو بکر کے دور میں ہی شروع کر دی تراویح، حضرت عمر کے دور میں نہیں شروع ہوئی ہے، یاد رکھو. صحابہ پھر پڑھتے رہے ہیں، نبی کے انتقال کے بعد بھی پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا تھا. حضرت عمر نے صرف اتنا کیا ہے کہ مختلف ٹولیوں میں جو پڑھ رہے تھے ان کو ایک امام پہ جمع کیا ہے، کیونکہ نبی نے جو پڑھائی تھی وہ نبی نے، آپ اکیلے امام تھے اور باقی سب لوگ مقتدی تھے. تو حضرت عمر نے ان کو نبی کے نہج پہ اس تراویح کو حضرت عمر لے کر آئے ہیں. اور اس کو جو نیا کام کہا وہ اس لیے کہ ابو بکر کے دور میں ایک امام پر نہیں تھے، تو اس لحاظ سے وہ نیا ہے، حضرت ابو بکر کے دور کے لحاظ سے. سمجھنے بات کو. تو بعض لوگ کہتے ہیں تراویح کا لفظ قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ. تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، تراویح کی نماز حدیث میں ہے. تو ہم نماز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، ناموں میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر تراویح کو کوئی اور نام دینا چاہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں. آپ اس کو صلاۃ اللیل کہہ لیں، رات کی نماز کہہ لیں، قیام رمضان کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے. تو ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ تراویح ہم نے نام نہیں دیا، یہ اسلاف نے نام دیا ہے، تابعین نے نام دیا ہے تراویح کو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نام اس نماز کو کس نے دیا ہے؟ اسلاف نے. کیونکہ یہ عام تہجد سے، عام معمول سے ہٹ کے تھی، تو انہوں نے کہا اس کا نام کوئی الگ سے ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں پورے قرآن میں تراویح کا لفظ کہیں نہیں ملتا، نہ حدیث میں ملتا، لہذا یہ بدعت ہے. بھائی نام تو بہت سی چیزوں کا نہیں ملتا، وہ عمل اگر ملتا ہے تو وہ دیکھو. نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس نماز کا پورے قرآن اور حدیث میں کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ بولو نا. نماز کے لفظ کا کوئی قرآن و حدیث میں تذکرہ، بولو نا بھائی، نہیں ملتا. اب کوئی نماز دکھاؤ، نہیں ہے، نہیں تو ہم بھائی نماز نہیں ہے، صلاۃ تو ہے نا. 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس عمل کا ثبوت ملتا ہے. اس کو نام ہم کچھ بھی دے دیں، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں، قرآن نے اس کو صلاۃ کہا، اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں. تو نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ عمل ہمیں مل رہا ہے تو ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. اب میں کہیں تقریر کر رہا ہوں، 5 نمازیں فرض ہیں. اب کوئی جناب پروفیسر صاحب اٹھ کے کہیں گے نماز تو قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، تو میں کہوں یہ جو فجر ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یہ ہے یا نہیں؟ کہہ رہے یہ 2 رکعتیں تو ہیں مگر نماز نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ وہ کہا یہ تو صلاۃ ہے. کہ اچھا بھائی ناموں میں جھگڑا ہے، تم اس کو صلاۃ کہہ دو یار. ہم چونکہ اردو اسپیکنگ ہیں، ہماری زبانوں پہ کیا چڑھا ہوا ہے؟ بولو نا، نماز چڑھا ہوا ہے. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں الگ سے جماعت کے ساتھ 3 دن تراویح پڑھانا ثابت ہے، لیکن اس کو آپ نے تراویح کا نام نہیں دیا. ابو بکر رضی اللہ نے بھی اس کو تراویح کا نام دیا، حضرت عمر نے بھی نام نہیں دیا. لیکن ایک نماز بہرحال اس کا وجود اور ثبوت ہو گیا. اب جب ہو گیا تو پھر اسلاف نے آسانی کے لیے اس کو الگ نام دے دیا، کیونکہ وہ الگ نوعیت کی نماز تھی. تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی. نفل نماز میں لوگوں کو بلا کے اکٹھا کر کے اتنی بڑی جماعت قائم کرنا بدعت ہے. یاد رکھو، نماز میں جو کام نبی نے انفرادی کیا وہ انفرادی کرنا پڑے گا، اور جو اجتماعی کیا وہ اجتماعی کرنا پڑے گا. اجتماعی کو
انفرادی اور انفرادی کو اجتماعی نہیں کر سکتے آپ. فجر کی 2 سنتیں جو نبی نے پڑھی ہیں اجتماعی پڑھی ہیں یا انفرادی پڑھی ہیں؟ بولو نا بھائی, انفرادی. اب اگر آپ کہیں میں 2 سنتیں جماعت سے پڑھوں گا, بدعت بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ تو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نوافل تھے یہ جماعت سے پڑھے ہیں, جبکہ عام دنوں میں تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اگر جماعت ہوتی بھی تو 1-2 صحابی آگے کھڑے ہو گئے. تبھی فقہا لکھتے ہیں کہ نفل نماز کی جماعت میں 4-5 افراد اگر اکٹھے ہوں گے تو یہ بدعت عمل کہلائے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. 1-2 آدمی ہوں ٹھیک ہے, زیادہ نہیں ہوں. تو اب جو تراویح میں اتنی بڑی جماعت قائم کی, اگر یہ بالکل الگ منفرد نماز نہ ہوتی تو اس میں پھر جماعت جائز نہ ہوتی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 8 رکعت معمول تھا پڑھنے کا وہ جماعت سے نہیں تھا, وہ انفرادی تھا. تو اس میں جماعت قائم کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ تراویح کی رکعتیں بخاری سے لیتے ہیں اور نبی سے لیتے ہیں, اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے لے رہے ہیں, اور ان دونوں کو ملا کے ایک مسئلہ بنا رہے ہیں. بھئی جب آپ جماعت حضرت عمر سے لے رہے ہیں تو رکعتیں بھی آپ کو کہاں سے لینی پڑیں گی؟ حضرت عمر سے لینی پڑیں گی. اور حضرت عمر نے یہ کہاں سے لی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہیں. تو اب اگر کوئی کہے نا یہ تراویح کا لفظ دکھاؤ تو بولا نماز دکھا دو. کہ نماز نہیں تو صلاۃ تو ہے نا. تو آپ اسے کہیں جیسے صلاۃ کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں, اسی طرح اسلاف نے اس مخصوص نماز کو جو رمضان میں جماعت سے پڑھی جاتی تھی, اسلاف نے اس کو تراویح کہنا شروع کر دیا. اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ نماز پڑھو آپ بہرحال اور اس کو مانو. اور اسلاف نے اس کو تراویح کہا کیوں یہ بھی سن لیں, کچھ اور کہہ دیتے. یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات ہے, نوٹ کر لیں, نوٹ, یہ بڑی خاندانی باتیں ہیں, خاندانی. تراویح اس لیے کہا کہ اسلاف جو تابعین تبع تابعین جب یہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے, تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے, تھکاوٹ دور کرتے تھے. کتنی رکعتوں کے بعد؟ 4 رکعت. تو اب 4 رکعتوں کے بعد ریسٹ. عربی میں ریسٹ کو استراحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استراحت. ہوتا ہے نا ایک جلسہ استراحہ, استراحت. استراحہ اصل میں تھا استرواح, اور اس کے جو اصل حروف ہے نا وہ را, واو اور ہا ہے, روح. اسی سے مروحہ ہے, پنکھا, مروحہ, را واو ہا آ رہا ہے نا. پنکھا کیا کرتا ہے؟ ہوا پھینک کے آپ کو راحت دیتا ہے, بشرطے کہ چل رہا ہو. کئی ایسی والوں کی تو کوشش ہوتی ہے کہ نہ دے. اگر پنکھا چل رہا ہو تو آپ کو کیا دے گا؟ راحت دے گا, اور آپ کی طرف بھی ہو, ورنہ دوسرے والے کو دے گا, آپ کو ٹینشن دے گا. تو راحت سے نکلا یہ لفظ, صحیح ہے نا. تو ترویحہ, ترویحہ راحت پہنچانے والی چیز. تو 4 رکعتوں کے کو کیا کہا جاتا تھا؟ ترویحہ, کیونکہ اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ راحت حاصل کرتے تھے. کیا حاصل کرتے تھے 4 رکعتوں کے بعد؟ راحت. اب ذرا بات سمجھنا, ترویحتن کی جمع ہے تراویح. ترویحتن کی جمع کیا ہے؟ تراویح. عربی میں جمع کم سے کم 3 افراد پہ بولی جاتی ہے. 2 کے لیے عربی میں الگ صیغہ ہے. دیکھو, رجل 1 آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال 2 سے زیادہ. رجل کیا ہوا, روزہ کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ ہمارا بھی روزہ ہے بھائی, بولے نا ذرا. رجل ہمارے بھی روزہ ہے. اب ہمارے سامنے یہ نہ بتائیں کہ صرف آپ کو روزہ لگتا ہے, سب مسلمان ہیں. رجل 1 آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال بہت سارے یعنی 2 سے زیادہ, وہ کہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ترویحتن 1 ترویحہ یعنی 4 رکعتیں. ترویحتانی 2 ترویحیں یعنی 8 رکعتیں. تراویح 8 سے زیادہ.
پتہ یہ چلا کہ اسلاف کے دور میں 8 رکعت تراویح کا تصور نہیں تھا، ورنہ وہ اس کو ترویحتانی کہتے. تراویح آپ لوگوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے بھائی، جملہ مکمل کیا کریں. اگر وہ 8 رکعتیں کا معمول ہوتا اسلاف میں تو وہ اس کو ترویحتانی کہتے، تراویح نہیں کہتے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جا کے دیکھ لیں. اور مزے کی بات یہ کہ عربی میں جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. جمع قلت کہا جاتا ہے 9 تک کے افراد، اور جمع کثرت اس سے بھی زیادہ. تو تراویح کا مطلب 3 تراویحوں سے زیادہ. 12 رکعتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے آپ، الا یہ کہ اس میں تسامح سے کام لیں. ورنہ اصل کیا ہے کہ تراویح کا مطلب بہت سارے تراویح ہے، بہت سارے تراویح ہے. تو اس لیے کم سے کم تراویح کی مقدار، یعنی اس لفظ جو ہے نا، یہ کم سے کم جن افراد پہ صادق آ رہا ہے وہ 12 رکعتیں کم سے کم، اور یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وہ 12 سے بھی زیادہ ہے. تو یہ لفظ خود انکار کر رہا ہے کہ تراویح 8 رکعتیں نہیں ہو سکتی.